السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریز سن میرے دل کے آنے والے ایپیسوڈ انتہائی شاندار ہونے والے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں یہ دکھایا جائے گا کہ بلال عبداللہ اب اپنی پرانی زندگی سے بے حد شرمندہ ہو جائے گا۔ پہلے بلال عبداللہ کو بتانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے کتنا غلط کر رہا ہے، اور وہ جو کر رہا ہے وہ صرف گناہ ہے۔ لیکن اب جب صدف اس کی زندگی میں آئی ہے تب سے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ زندگی کس کو کہتے ہیں۔ جب صدف کو پہلی بار بلال عبداللہ نے گاڑی میں دیکھا تھا اس دن سے ہی اس کو وہ بہت زیادہ پسند کرنے لگا تھا، لیکن اس نے نہیں سوچا تھا کہ صدف اس کی زندگی میں اس طرح آئے گی کہ اس کے آفس میں کام کرنے لگ جائے گی۔ چونکہ اب صدف نے 8 کروڑ کا چیک بلال عبداللہ سے لے لیا ہے، زاویار کے علاج کے لیے، اور کسی کو بتایا بھی نہیں کہ یہ پیسے اس نے کیوں لیے ہیں۔ اور بلال عبداللہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ کو یہ 8 کروڑ کا چیک دے کر میں کبھی آپ سے پوچھوں گا بھی نہیں کہ آپ کیوں لے رہے ہو، کیونکہ میں نامدار مرزا کی 30 سال کی ڈیوٹی کو کبھی بھی نہیں بول سکتا کہ اس طرح سے انہوں نے ہماری کمپنی کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ لیکن صدف بیچاری بہت ہی زیادہ مجبور ہے۔ صدف کہتے ہیں کہ سر آپ کو اگر کچھ بھی بات کرنی ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، میری آفر ابھی بھی آپ کے لیے سٹینڈ ہے، اگر آپ کو کوئی بھی بات کرنی ہے تو آپ مجھ سے بلا جھجک کر سکتے ہیں، کیونکہ 8 کروڑ کا چیک میں نے آپ سے صرف اس لیے لیا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بلال عبداللہ اس ٹائم پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ کیا وہ واقعی اتنا کریکٹر لیس ہے کہ اگر وہ کسی کی ہیلپ بھی کرنا چاہے تو لوگ اس کو غلط ہی سمجھیں گے۔ خیر، جب بلال عبداللہ گھر جاتا ہے تو کافی زیادہ سوچتا ہے اس بارے میں کہ اتنے میں ہی رامین کی کال آ جاتی ہے بلال عبداللہ کو کہ میں آپ کے گھر آ جاؤں، جس پر بلال عبداللہ زندگی میں پہلی بار رامین کی کال کو اٹینڈ نہیں کرتا بلکہ اپنا فون بند کر کے رکھ دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں کتنا ہی زیادہ غلط راستے پر لگا ہوا ہوں۔ پھر بلال عبداللہ اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہے اور وہاں جا کے بہت زیادہ روتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جب سے صدف میری زندگی میں آئی ہے میری تو زندگی ہی بدل کر رہ گئی ہے۔ پہلے جو کام میں کرتا تھا جس سے مجھے بہت زیادہ سکون اور راحت ملتی تھی، اب اسی کام سے مجھے بے انتہا شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا پاک صاف ہے، پاکیزہ ہے، اور ایک میں ہی گناہ گار اور ناپاک ہوں۔ دوسری طرف جب صدف 8 کروڑ کا چیک لے لیتی ہے تو بہت ہی زیادہ شرمندگی کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اس 8 کروڑ کے چیک کے بدلے میں؟ تو بلال عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں چاہتا، ہاں لیکن میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اب کل سے اپنے آفس میں جوائننگ دے دیجئے اور ریگولر آیا کریں، جس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور ہاتھ جوڑ کر آنکھوں سے آنسو نکال کر کہتی ہے۔ یہاں پر صدف بہت ہی زیادہ بیچاری تھی جس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، وہ ایک مجبور بھائی کی بہن ہے جس کو 8 کروڑ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب بلال عبداللہ کو ریلائز ہوتا ہے کہ وہ کتنا ہی زیادہ گھاٹے کا سودا کرتا رہا پوری زندگی، آج صدف کو اس حالت میں دیکھ کر کہ صدف بھی یہ بات سمجھ کر آئی تھی کہ شاید بلال عبداللہ اس کو خرید لے گا، لیکن بلال عبداللہ صرف پیسے کو پسند نہیں کرتا، پہلی نظر سے ہی آج صدف نے پہلی بار سمجھ لیا کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے۔ جب بلال عبداللہ گھر جاتا ہے پہلے تو بہت ہی زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہا اور صدف نے یہ کیا بات کر دی، لیکن آہستہ آہستہ بلال عبداللہ کی پرسنالٹی بہت ہی زیادہ گرومنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بلال عبداللہ جب گھر جاتا ہے تو اپنے کمرے سے اور گھر میں جتنے بھی شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں ان کو توڑ دیتا ہے اور جو بچ جاتے ہیں ان کو گھر کے باہر پھینکوا دیتا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے کہ آج وہ مجھے دوبارہ ملی ہے، آج میری اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے پاس اس کا نوکر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے سر آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کوئی ایک لڑکی جس کی وجہ سے آج مجھے فیل ہوا ہے کہ میں کتنا ہی غلط انسان تھا۔ نیکسٹ جب بلال عبداللہ آفس جاتا ہے تو ہمشا کو کہتا ہے کہ صدف آ گئی ہے، تو ہمشا کہتے ہیں جی ہاں آ گئی ہے سر۔ تو وہ پھر اسے کہتا ہے کہ ہمشا آپ صدف کو فلاور بکے دے دیجئے کیونکہ آج اس کا پہلا دن ہے آفس میں۔ سر سننے میں ہے کہ آپ نے صدف کو 8 کروڑ کا چیک دے دیا ہے، جس پر بلال عبداللہ پہلے تو ہنستا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، آپ کے سورسز تو بہت ہی اچھے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی نیوز چینل میں کام کرنا چاہیے تھا۔ خیر اگر آپ بات کرتی ہیں 8 کروڑ کی تو میں صدف کی جھکی نظروں پر ہی 8 کروڑ وار کے پھینک دوں، اس نے تو پھر بھی مجھ سے نامدار مرزا کی اتنے سالوں کی کمائی کا بدلہ لے لیا ہے۔ خیر 8 کروڑ میرے لیے ایک معمولی سی رقم ہے، مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اب ہمشا جو شروع سے ہی پازیٹیو رول پلے کر رہی تھی ایک دم سے نیگیٹو رول کی طرف آ جائے گی۔ ہمشا اور عمار بہت ہی زیادہ بدگمان ہو گئے ہیں صدف کے حوالے سے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید صدف اور بلال عبداللہ کے بیچ میں کوئی ڈیل ہو چکی ہے اور اب صدف وہ والی صدف رہی ہی نہیں، صدف اب ایک کریکٹر لیس لڑکی بن چکی ہے۔ عمار کو بھی بہت ہی زیادہ اب شک ہونے لگ گیا صدف پر، وہ کہتا ہے صدف دیکھو اگر ہمشا مانگتی 8 کروڑ تو کیا بلال عبداللہ اس کو بھی 8 کروڑ کا چیک دے دیتے؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں پیسے چاہیے، میں نے نہیں جانتا تھا کہ تمہیں پیسے کس خاطر چاہیے، تم اس حد تک گر جاؤ گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جس پر وہ کچھ نہیں بولتی اور چپ چاپ وہاں پہ بیٹھی اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ دراصل ابھی صدف کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی کہ زاویار کس حد تک بیمار ہے اور اسے اپنے بھائی کے لیے کس قدر پیسوں کی ضرورت ہے،
وہ بس چپ چاپ اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہتی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ جب اس کا بھائی ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ سب کچھ بتا دے کہ اس کا بھائی کتنا بیمار تھا اور یہ سب کچھ اس نے اپنے بھائی کے لیے ہی کیا۔ اب آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ بلال عبداللہ کو صدف نے اپنا فون نمبر دے دیا ہے، تو بلال عبداللہ اب اس کو کال کرے گا اور کہے گا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر صدف ڈر جائے گی کہ کہیں بلال عبداللہ کوئی غلط بات تو نہیں کرنے والا یا اس نے وہ ڈیل ایکسیپٹ تو نہیں کر لی جو صدف نے اسے دی ہوتی ہے۔ بلال عبداللہ کہتا ہے آپ ڈریے مت، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ راضی ہیں؟ جس پر صدف ایک دم سے فون رکھ دیتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اب کیا کروں۔ تو ناظر، کیا صدف مان جائے گی شادی کے لیے یا پھر انکار کر دے گی؟ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔